بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی واقعات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مکے کے ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جو اپنی دولت، ثقافت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکے کے مشہور افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکے سے طائف تک پھیلے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام کا حصہ بنی۔ فوجی امور میں بھی ولید کا جواب نہیں تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا تھا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزے بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ تاریخ اسلام کے ایسے سپہ سالار جس کے تذکرے کے بنا دنیا کی جنگی تاریخ نامکمل ہے، اس نڈر ناقابل شکست جرنیل جس کا نام ہے خالد بن ولید۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ عنہ کو کمال فن حاصل تھا۔ اس ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسلامی تاریخ کے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور 2 بڑی عالمی قوتوں کو قلیل جنگی ساز و سامان سے شکست دی، اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کے علاقے بلقا کی طرف روانہ کیا تاکہ والی بصرہ شرحبیل، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کے شرحبیل کی فوجوں سے مدبھیڑ ہوئی، جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھی۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر کمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آئی۔
تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں